देखिए मुस्कान, महक, तो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में देख रहे। रिवीजन बोल रहे ना आप लोग, रिवीजन कराइए बल्कि एग्जाम से बल्कि। तो फर्स्ट हमको जो हम आप लोगों को जो अब तक हम सेकंड सेमेस्टर के बारे में देख रहे थे, अभी आप लोग एग्ज़ाम है बल्कि बोल रहे कि हमको फर्स्ट सेम का रिवीजन कराइए। तो ठीक है, देखेंगे हम फर्स्ट सेम का रिवीजन। इसमें क्या है, देखो क्या 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 था हमारे पास। कारोबार और तंजीम के अक़साम के बारे में था फर्स्ट यूनिट में, यानी पूरा का बिज़नेस के बारे में, तिजारत, सनत, ये और उसके मकासद क्या है, तनहा तिजारत यानी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी तिजारत क्या है, और ये तमाम चीज़ों में और तनहा तिजारत क्या है और उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में, शराकत दारी, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल थी फर्स्ट यूनिट में। और सेकेंड यूनिट में क्या था, मुश्तरका सरमाया कंपनी के बारे में था। हाँ, सेकेंड यूनिट में यानी उसका तारुफ, उसके फ़ायदे नुकसान, यानी कंपनी के अक़साम, जो प्रमोशंस के जो मरहले होते हैं वो, प्रोमोटर्स के अक़साम, दस्तावेज़ में क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल थी। मेमोरेंडम, आर्टिकल, ये सब चीज़ें यहाँ पर शामिल थी। तो हम इसके बारे में, ये तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से मुताला करेंगे। याद है आप लोगों को कि हम क्या क्या देख रहे थे, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, ये तमाम क्या है सेकेंड यूनिट में। और थर्ड यूनिट में क्या था हमारे पास, देखो थर्ड यूनिट में इंतज़ामिया के माने, इंतज़ामिया के काम, इंतज़ामिया की सतह, इंतज़ामिया की महारत, इंतज़ामिया के तारुफ, ये तमाम चीज़ें कौन से यूनिट में थी, फोर्थ यूनिट में। यानी और मनसूबाबंदी और तंजीमकारी, ये हमारे पास था फोर्थ यूनिट में। मनसूबाबंदी और तंजीम के माने, तारुफ, किरदार, उसके अक़साम, फ़ायदे नुकसानात, मनसूबाबंदी की जाँच, MBO के मकासद, तंजीम के ज़रिए MBO के मरहले, फ़ायदे नुकसानात, ये तमाम चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के उसूल क्या है, रस्मी तंजीम क्या होती है और गैर रस्मी तंजीम क्या होती है, ये तमाम चीज़ें किस में शामिल थे, किस में थे हमारे पास, फोर्थ यूनिट में। और फिफ्थ यूनिट में क्या था, इख्तियारात, इर्तिबात, कंट्रोल और निगरानी। इख्तियार के माने और इख्तियार के माने और क़ुव्वत, ज़िम्मेदारियाँ, इख्तियारात के ज़राए, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल थी। तो देखिए, इर्तिबात के माने तंजीम, मनसूबाबंदी, कंट्रोल के दरमियान रिश्ता, कंट्रोल के मरहले, कंट्रोल के अक़साम, कंट्रोल पर असरानंदाज होने वाले अवामिल। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कहाँ से देखेंगे, फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हम किसके बारे में देख रहे थे, यहाँ पर कारोबार के बारे में देख रहे थे। मैं फर्स्ट यूनिट में से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताऊँगी, वो अच्छे से पढ़ लो आप लोग। फर्स्ट यूनिट के इस तरह अपने को कोविड पैटर्न रहेगा, यानी 10 सवाल दिए जाएंगे आपको, उसमें से 5 सवाल करना होगा। तो आप आसानी से 5 सवाल, कौन सी भी 3 यूनिट थोड़े अच्छा पढ़ लिए तो आप लोग 5 सवाल हल कर सकते। तो देखेंगे हम कारोबार या बिजनेस क्या होता है। कारोबार की तारीफ़ और उसके खुसूसियत के बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये यूनिट में से आप क्या करो, कारोबार के बारे में एक अच्छे से पढ़ लो। कारोबार का मैं आप लोगों को समझा देती, यानी कारोबार की तारीफ़ क्या होती है और इसकी खुसूसियत क्या होती है। कारोबार किसको बोल रहे हैं हम, एक ऐसी इंसानी सरगर्मी है जिसमें क्या होता है, अशिया की ख़रीद फ़रोख्त के ज़रिए क्या होती है, दौलत की पैदावार होती है ना, किसके ज़रिए। और ऐसी सरगर्मी जिसमें क्या है, मुख्तलिफ़ अफराद की क़दर के बदले क्या है, अशिया और ख़िदमात का तबादला करते हैं ताकि मुनाफा हासिल कर सके। कारोबार में क्या है, कौन सी खुसूसियत का होना ज़रूरी है, समझ में आ रहा महक? हेलो गर्ल्स, बोलिए, आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को? महक? जी मैम, आ रहा समझ में। हाँ, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग क्लास के दौरान। तो
मुनाफे हासिल कर सकते हैं। कौन सी खसूसियत होना है तो हम उसको बिजनेस बोलेंगे। यानी अशिया की पैदावार, अशिया की पैदावार में क्या होता है, कारोबार की अहम खसूसियत यानी अशिया की पैदावार है। कारोबार के तहत चूँकि फराहमी अफराद को मुनासिब कीमत पर होती है, इसलिए क्या है, अशिया को पैदा किया जाता है या फिर कहीं से हासिल किया जाता है, ताकि क्या है, बुनियादी तौर पर हम कारोबार कर सकें। दो चीज़ें हो सकती है, अशिया को हम खुद भी बना सकते हैं, यानी तो होल सेल से के ख़रीद कर फ़रोख्त भी कर सकते हैं सारिफिन तक पहुंचाने के लिए। यानी दो तरीक़ों से यहाँ पर की जा सकती है, बुनियादी तौर पर पैदा भी की जाती है यहाँ पर, यानी तो खुद कहाँ से ख़रीद कर उसको फ़रोख्त भी कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अशिया की पैदावार। और दूसरा क्या है, फ़रोख्त या हक़ मिल्कियत की मुंतकिली। कारोबार का वजूद इसी वक्त होता है जबकि क्या है, अशिया और ख़िदमत की फ़रोख्त कीमत जो होती है दौलत की पैदावार से बढ़ती है। कारोबार के तहत क्या है, अशिया फ़रोख्त हो जाना या अशिया की मिल्कियत कुंदे से ख़रीदार को मुंतकिल करना। यानी जब फ़रोख्त या हक़ीक़ी मिल्कियत जब वो फ़रोख्त करता क्या होता है, तो रुपये पैसे के बाद अपनी जो भी अशिया दे रहा है उसको फ़रोख्त करेगा। बाकायदगी भी होना यहाँ पर ज़रूरी है। बाकायदगी में क्या होता है, कारोबार की अहम खसूसियत ये है कि ख़रीदार और फ़रोख्त की सरगर्मियों में तसलसल होना चाहिए। अगर ख़रीदार और फ़रोख्त के ताल्लुक़ से सरगर्मियों में क्या है, तसलसल ना हो या फिर कि सरगर्मी एक ही बाज़ार अंजाम दे रही हो तो इसका शुमार क्या होता है, कारोबार में नहीं होता है। समझ रहे ना, यानी इसमें तसलसल रहना। अगर आप कोई भी चीज़ एक बार किसी के पास से कोई समझ रहे ना, मुनाफा भी होना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर मुनाफा नहीं है तो वो भी कारोबार नहीं कहला रहा। कारोबार की अहम खसूसियत है कि ख़रीद और फ़रोख्त की सरगर्मियाँ तसलसल होना चाहिए। अगर ख़रीद और फ़रोख्त का ताल्लुक़ समझो, मुनाफा कैसा रहता है यहाँ पर, कारोबार की ऐसी सरगर्मी है जिसके तहत क्या होता है, तसव्वुर उभरता है और ताजिर हमेशा क्या है, इस बात की कोशिश करता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल हो। कारोबार की बका और तरक्की के लिए क्या होता है, मुनाफे में एक ही अहम जुज़, और अगर कारोबार को मुनाफा ना हो तो तवील मुद्दत तक ये कारोबार कायम नहीं रह सकता। मुनाफा नहीं रहे तो कोई कारोबार कायम रह सकता क्या, तवील मुद्दत तक नहीं रह सकता, बल्कि मुसलसिल होना इसमें ज़रूरी है, मुसलसिल। माशी इस तरह कारोबार में ख़तरा दूरअंदेशी यानी ख़तरात भी लगे रहते कारोबार में। माशी सरगर्मियों के अंजामदही के वक्त क्या होता है, मुस्तकबिल के जो कारोबार और माशी हालात के ताल्लुक़ से दूरअंदेशी की जाती है, क्योंकि कारोबार के ख़तरात का मुकाबला करना, कारोबार में कामयाबी नाकामयाबी ये तो लगी रहती है, यानी तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर तैयार रहना था। बाद वक़्त कोई आग लग जाना, इसमें चोरी हो सकती है, कीमतों में कमी आ सकती है, गिरावट आ सकती है, यानी कारोबारी ख़तरात होते हैं। इनसे निपटने के लिए क्या होता है, ताजिर को मुख्तलिफ़ तदाबीर की पॉलिसियों को इख्तियार करना होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर, तमाम चीज़ें यहाँ पर शामिल रहेगी। तो ये चीज़ों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें ये भी उनसर होना ज़रूरी है, कारोबार का ख़तरा, ये तमाम चीज़ों को निपटने की यहाँ पर उसको ताकत रहना चाहिए। तो ये कारोबार के ताल्लुक़ से ये चीज़ें ज़रूरी है। तो यानी कौन सी खसूसियत का होना ज़रूरी है, वो तो कारोबार में अशिया की पैदावार भी होना, यहाँ पर फ़रोख्त या हक़ मिल्कियत की मुंतकिली, यानी जब फ़रोख्त कर रहे तो अपनी मिल्कियत को उसके हवाले करना होता है। बाकायदगी भी होना पड़ता है, यानी मुसलसिल ये काम होना पड़ता है इसमें, और कारोबारी ख़तरात और दूरअंदेशी भी होना ज़रूरी है। और कारोबार के ख़तरात और दूरअंदेशी भी यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो देखिए, अब कारोबार के बारे में समझ में आ गया ना आप लोगों को? जी मैम आया। कुछ डाउट है तो पूछो इसके ताल्लुक़ से। मकसद क्या है कारोबार का? मुनाफा हासिल करना। कारोबार के मकसद के बारे में देखेंगे। मकसद क्या है कारोबार का? कारोबार के यानी कारोबार एक माशी सरगर्मी है जिसमें क्या होता है, अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त की पैदावार होती है। और दूसरे अल्फाज में क्या होता है, यहाँ पर इंसानी सरगर्मी जिसमें क्या है, मुख्तलिफ अफराद की कदर के बदले अशिया और ख़िदमत का तबादला करते हैं, ताकि क्या है, मुनाफा या आमदनी हासिल की जा सके।
لیکن کاروبار کے بدلے اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کرتے ہیں تاکہ منافع کمائیں، اور کاروبار کا مقصد صرف کیا ہوتا ہے یہاں پر نفع کمانا نہیں بلکہ دوسروں کو وسیع طور پر وسیع تر مقاصد، یعنی کاروبار کا اہم مقصد کیا ہوتا ہے نفع کمانا بھی ہوتا ہے، لیکن غلط طریقے سے نہیں، دوسروں کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہونا، جس طرح کیا ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے یہ تمام چیزوں کو کرنا تو ہوتا ہے لیکن کسی کا غیر ضروری استحصال نہ کرے، جس کے ذریعے کیا ہے کاروبار طویل تر مدت تک قائم رکھنے کے لیے ترقی ممکن ہو سکے۔ جدید کاروبار کے مقاصد کون سے ہو سکتے ہیں؟ ہم 4 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ کون سے 4 طریقوں سے کر سکتے ہیں؟ دیکھو، معاشی سرگرمی، کون سے معاشی ایک سرگرمی ہے۔ معاشی سرگرمی میں کیا نفع کمانا اور اشیاء کی پیداوار، بازار وضع کرنا، تکنیکی ترقی، سماجی مقاصد، روزگار کے فراہمی، یہ تمام چیزیں، یعنی جب معاشی مقاصد جو ہوتے ہیں نفع کمانا، یعنی کاروبار کا اہم مقصد نفع کمانا ہوتا ہے، یعنی ایک کامیاب کاروبار کا نفع کا عنصر ہوتا ہے، کاروبار کی بقا، ترقی، وسعت نفع پر منحصر ہوتی ہے، اور سرمایہ کا اپنے سرمایہ میں مناسب جو چیزیں حاصل ہوتی ہے، یعنی معاشی سرگرمی چاہے اس کو بہتر آمدنی یا نفع حاصل ہو، لیکن نفع حاصل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا بلکہ صارفین سے زیادہ وصول نہ کرے، سمجھ میں آ رہا، ناقص اشیاء فراہم کر کے ان کا استعمال کیا جائے، بلکہ صارفین مکمل طرح مطمئن کر کے منافع حاصل، یعنی جب ہم جو چیزیں صارفین کو دے رہے، ہم جو منافع حاصل کر رہے اس سے صارفین مطمئن ہونا چاہیے، نہیں غیر ضروری طریقے غیر جو ایسے استحصال کر کے وہ نفع کمانا غلط صارفین جس سے مطمئن ہونا، یعنی وہ جو اشیاء کو خرید رہے، وہ اشیاء کا جو دام دے رہے اس سے وہ خوش رہنا، اس سے مطمئن رہنا، ویسے طریقے سے ہم آمدنی کمانا سمجھو، غیر ضروری طریقے سے نہیں کمانا، تو یہ نفع کمانے کا مقصد ہے۔ اشیاء کی پیداوار، اشیاء کی پیداوار اور فروخت کاروبار کے مقاصد میں دوسرا اہم مقصد ہوتا ہے۔ پیدا کنندہ کیا کرتے ہیں؟ اشیاء کو طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اشیاء کی پیداوار کرتے ہیں، ان اشیاء کی پیداوار عمل میں لائی جاتی ہے جو جس سے کیا ہوتا ہے صارفین کے پسند ذوق شامل ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے یہاں پر رقم خرچ کرنے کی صلاحیت میں بھی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ نوٹس آپ لوگوں کے سب کے پاس ہے، نوٹس میں دیکھیے آپ لوگ، ہاں وہی دے دی تھی نا میں آپ لوگوں کو، جب نوٹس پورے ایکسپلین بھی آلریڈی ہو گیا، یہ آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے بھی بولی تھی میں۔ اب دیکھیے آپ سرسری طور پر ایگزام ہے نا، اس کے تعلق سے دیکھ لیے، اچھے سے پڑھ لیجیے۔ تو بازار وسیع کرنا، بازار وسیع کرنے میں کیا ہوتا ہے یہاں پر صارفین جو ہے جہاں پر ہے تلاش کرنا، یعنی کہاں پر اشیاء ہماری فروخت ہوتی ہے، نئے بازار کے جو مواقع تلاش کرنا، ساتھ ہی ساتھ ہم کیا ہے قدیم صارفین کو بھی قائم رکھنا، اور بازار کی مسابقت رکھنے کے لیے کیا ہے اشیاء اور خدمات کی قسم میں بہتری لانا اور قیمت میں کمی لانا کی کوشش کرنا۔ اپنے پیداوار کے لیے کیا ہے نئے بازار کی تلاش کسی بھی کاروبار کی بقا کے لیے مشکل نہیں، یعنی جو ہم کاروبار کر رہے ہیں اس کے لیے کیا ہے ہم کو صارفین بھی ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے لیے بازار بھی ہونا ضروری ہے، مارکیٹ پیدا کرنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے مارکیٹ پیدا کرے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اگر اس کی مارکیٹ ہی نہیں رہی تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو اس لیے مارکیٹنگ بھی بہت ضروری ہے، بازار وضع کرنا بھی بہت ضروری ہے، تکنیکی ترقی بھی ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر کیسا ہے موجودہ مسابقتی دور میں کیا ہوتا ہے ہر پیدا کنندہ کیا کرتا ہے اچھی قسم کی اشیاء کی کم قیمت پر فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ کیا ہے پیداوار کی جدید تکنیکی طریقے میں اپنایا جا سکے۔ ان طریقوں میں کیا ہوتا ہے مشینری وغیرہ الیکٹرانک آئٹمس وغیرہ بھی اس میں شامل کرے، یعنی تکنیکی طریقوں سے بھی پیداوار کو ہم بڑھانا چاہیے، یعنی جو ہم یہ ہے معاشی مقاصد میں دیکھ رہے ہیں۔ اب سماجی مقصد کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے سوشل آبجیکٹیوز کیا ہے اس کے اپنے کاروبار کے، اس کے بارے میں دیکھیں گے تو روزگار کی فراہمی، یعنی کاروبار کو ایک سماج کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، کاروبار میں کیا ہے سماجی خدمت کو مد نظر رکھا جائے، اور ہم اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ کاروباری مقاصد کیا ہے روزگار کی فراہمی، کاروبار کے ذریعے کیا ہوتا ہے سماج کے تمام افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں پر، اور دیکھیے یہاں پر کاروبار کے ذریعے سماج کے تمام افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کیا ہے سماج کے تمام افراد خوشحال زندگی کر سکے، اور کیا ہوتا ہے یہاں پہ کاروبار میں سماجی مقصد جیسے ملک کے لیے کیا ہے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور دیکھیے کیونکہ کیا ہوتا ہے ہندوستان کی آبادی کیسی جیسے
یہ ایسے آبادی والے چھوٹے چھوٹے گاؤں کاروبار بہت سارے ایسی چیزیں یہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں. اس کے لیے کیا ہے جو ہم جو روزگار جو بنا رہے ہیں وہ روزگار کے جو مواقع پیدا کر رہے ہیں وہ اچھے سے ہونا چاہیے. اچھی کوالٹی کی اشیاء فراہم کرنا اور کیا ہے مناسب نفع کا. اچھی کوالٹی کی اشیاء فراہم کرنا مینس یعنی سماجی ضرورت کے بغیر کسی رکاوٹ کی تکمیل مناسب قیمت پر کیا ہے بہتر قسم کی اور اچھی کوالٹی کی اشیاء کیا کر رہے ہیں ہم خدمات کی فراہمی عوام کے تمام طبقات کو اطمینان پہنچانے کے لیے دے رہی ہے. عوام کے تمام طبقات کو اچھی کوالٹی کی اشیاء کا دیکھیں ہم سماجی ضرورت کے بغیر کیا ہے کسی رکاوٹ کی تکمیل مناسب قیمت پر بہتر قسم کی اشیاء کوالٹی کے جو خدمات کی فراہمی عوام کے تمام طبقات کا اطمینان یعنی سماجی مقصد کا اہم حصہ ہے. ناقص اور ناقابل استعمال نقصان دہ اشیاء کی فراہمی نہیں کرنا چاہیے. مناسب نفع کمانا یہ کاروبار کا اہم مقصد کیا ہے نفع کمانا لیکن کیا ہے مناسب الفاظ میں کیا ہوتا ہے کاروبار ایسی سرگرمی ہے جس میں کیا ہے مختلف افراد قدر کے بدلے اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کرتے ہیں تاکہ کیا ہوتا ہے نفع یا آمدنی حاصل ہو. نیکسٹ کیا ہوتا ہے اشیاء اور خدمات کا تبادلہ. کاروبار کا کام کیا ہوتا ہے اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے. اس طرح سے دیکھو اشیاء اور خدمات کا کیا کرتے ہیں تبادلہ کرتے ہیں یہاں پر اور تاکہ کیا ہے نفع یا آمدنی حاصل ہو. کاروبار کا اہم کام کیا ہوتا ہے خدمات کا تبادلہ اور مقامات سے خرید کر ان کو مناسب قیمت پر فروخت کرنا ہوتا ہے. یعنی اشیاء اور خدمات کا تبادلہ بولتے سمجھ رہے ہیں اشیاء کو یعنی ایکسچینج آف دا گوڈس اینڈ سروس جس کو بولتے ہیں ہم. اس طرح سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ کاروبار کے کام میں خریداری اور فروخت میں شامل ہو. اشیاء کے تبادلے کا مقصد کیا ہوتا ہے نفع کمانا ہوتا ہے. ان کے تبادلے میں مختلف کاروباری سرگرمیوں کی مدد لی جاتی ہے اور صارفین تک کیا ہے اشیاء کی تقسیم کی جاتی ہے. صنعت کے ذریعے اشیاء کی پیداوار عمل میں آتی ہے اور کامرس کے ذریعے کیا ہوتا ہے اشیاء کی تقسیم. یہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو کس کے صنعت کے ذریعے صنعت میں اشیاء کو کیا کرتے ہیں اور کامرس کے ذریعے اشیاء کو کیا صنعت میں اشیاء کو پیدا کی جاتی ہے اور کامرس کے ذریعے کیا ہوتی ہے اشیاء کو تقسیم کی جا سکتی ہے. معلوم نا آپ لوگوں کو یہ نفع کا مقصد کاروبار کا اہم اور بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے نفع کمانا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہے مناسب قیمت پر بہتر قسم کی اشیاء کی فراہمی عوام کے تمام طبقات کو اطمینان کے لیے پہنچانا ہو. مد نظر رکھ کے یہ تمام چیزوں کو یہاں پر پہنچانا ہوتا ہے. دوسرے تمام سہولیات کی فراہمی کے بعد کیا ہوتا ہے نفع کمانا ہوتا ہے اور جو دوسرے تمام سہولت بھی ان کو دینا ہوتا ہے. نفع کمانا اور کاروبار یہ مقصد ہے کاروبار. بازار وضع کرنا کاروبار کے مقاصد میں بازار وضع کرنا بھی کاروبار میں نئے صارفین کی تلاش کی جاتی ہے. اس طرح سے کیا ہے بازار وضع کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے قدیم صارفین کو قائم رکھنے اور بازار کی مسابقت کے لیے کیا ہوتا ہے اشیاء اور خدمات کی قسم میں بہتری اور قیمت میں کمی لانے کی کوشش کی جاتی ہے. اپنی پیداوار کے لیے کیا ہے نئے بازار کی تلاش کے بغیر کسی بھی کاروبار کی بقا مشکل نہیں ہے. صارفین کو مطمئن کرنا صارفین کو بہتر اشیاء اور مناسب قیمت پر فراہم کر کے ان کا اطمینان حاصل کیا جاتا ہے. سمجھ رہے نا کیوں صارفین کو بہتر اشیاء فراہم کرے تو وہ چیزوں سے اطمینان حاصل کریں گے یعنی خوش رہیں گے اس سے. اور پسند ذوق ضرورت کو مناسب خیال رکھنا جو صارفین کے لیے کیا ہے ان کا اطمینان کاروبار کا مقصد. یہ تمام چیزیں یہاں پر ہم کب کر سکتے جب صارفین اس سے مطمئن ہوں. ملازمین کی فلاح و بہبود کاروبار کا کیا ہے ایک اور کام ملازمین پر ہمدردی انسانی سلوک بنائے رکھنا. کاروبار کی کامیابی کے لیے کیا ہوتا ہے انسانیت کو مد نظر رکھنا اور اس کے ساتھ کیا ہے انسانوں جیسا سلوک کرنا. ان کے لیے کیا ہوتا ہے فلاح و بہبود کے اقدامات کرنا جیسے ضروری ان کے لیے اور اس میں ان کے جو کام کر رہے اس کے وقت ان کو برابر اجرت ادا کرنا بونس کی ادائیگی الاؤنسز وغیرہ. اگر اچھا کام کرے تو بھی ان کو ہمت افزائی کرنا ان کی فلاح و بہبودی کے بارے میں سوچنا ان کے تمام
جو بھی ان کا حق ہے ان کے تمام حق کو آسانی سے پہنچانا۔ خطرات، اگر کچھ خطرات ہو رہے کاروبار کے تحت خطرات اور کاروباری نقصانات کو برداشت اور ذمہ داری قبول کی جاتی ہے۔ کاروبار کے تحت کئی خطرات پائے جاتے ہیں، مثلاً کیا ہے، پیداوار کا طلب میں فرق، ملازمین کی ہڑتال لگ جانا، یعنی قیمتوں میں گراوٹ ہو جانا، طوفان وغیرہ آ جانا، یعنی بعض ایسے تمام حالات ہوتے ہیں جن سے خطرات اور ذمہ داری ہوتی ہے اور نقصانات برداشت کرتے ہیں۔ ایسی مثلاً انشورنس کمپنیوں کا رہے تو ایسی چیزوں انشورنس وغیرہ کا رہے تو ایسی کچھ حالات ہو گئے تو وہ کاروبار میں اگر کچھ خطرات رونما ہو تو ایسے حالات میں ہم ایسے کمپنیوں سے مدد لے سکتے، یعنی ہم اس کے لیے سب کے لیے تیار رہنا۔ یہاں پر افادہ پیدا کرنا، کاروبار میں کیا ہوتا ہے، مختلف قسم کا افادہ یعنی پیدا کرنا، یعنی قسم بدل کر اشیاء میں افادہ پیدا کرنا، مقام بدل کر اور وقت گزار کر افادہ پیدا کرنا۔ سمجھ میں آ رہا؟ نہیں، ان میں شوق و ذوق پیدا کرنا چیزوں کا۔ تسلسل برقرار رکھنا، کاروبار کے تحت کیا ہے، تسلسل برقرار رکھنا چاہیے، یعنی کاروبار میں تسلسل جاری رکھے اور عوام کو اشیاء اور خدمات فراہم کیے جائے۔ کاروبار کی یہ خصوصیت تسلسل کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کاروبار میں تسلسل ہونا بھی یہاں پر ضروری ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ، رسد اور قیمتوں میں توازن، کاروبار کے تحت کیا ہوتا ہے، قیمتوں میں توازن برقرار کیا جا سکتا ہے، مثلا اشیاء کی فراہمی ممکن ہو سکے اور قیمت میں توازن برقرار رہنا۔ قومی، جیسے کاروبار کے تحت قومی مقاصد کی تکمیل ہونا، ان مقاصد میں جیسے یہ تمام قومی آمدنی بڑھانا، چھوٹے اور بڑے پیمانے کی پیداوار کو ترقی، ملک کی پیداوار کے لحاظ سے خود مختفی بنانا، برآمدات کو بڑھانا، کہ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ کاروبار کے تعلق سے کاروبار کے فائدے، نقصانات، جو کاروبار کے جو فائدے ہیں اور اس میں کون سے فنکشنز شامل ہیں کاروبار کے تعلق سے، ہم یہ دیکھ چکے۔ اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے کاروبار کے تعلق سے، کاروبار کس کو بول رہے ہیں ہم، کاروبار میں کیا کر رہے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا مقصد ہے کاروبار کا، مین مقصد نفع کمانا ہے۔ کاروبار میں کیا چیزوں شامل، کون سی خصوصیت کا ہونا ضروری ہے کاروبار، سمجھ رہے نا؟ تو یہ اس میں انجام دے رہا ہے۔ اس طرح کیا ہے، تنخواہ، اجرت، کمیشن وغیرہ، یہ تمام چیز۔ تو اور دیکھو کاروبار، تو یہ ہم معاشی اور غیر معاشی سرگرمی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔